ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من آلى ثلاث بنات فأدى لهن وجوزهن وأحسن إليهن فله الجنة. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری تقریر کا ٹاپک ہے بچیوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نئی زندگی عطا فرمائی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے جن کمزوروں کو مشق ستم بنایا جاتا تھا ان میں بچہ شہر فہرست تھی. کسی کے یہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تو اس کی سچویشن کیا ہوتی، اسے قرآن نے یوں بیان کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور ان میں سے جب کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور غصہ کھاتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا. اس بشارت کی برائی سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. بچیوں کی ولادت کو اس قدر منحوس سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اسی میں عافیت محسوس کرتا تھا کہ انہیں زندہ دفن کر دے، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی ذہنی تربیت فرمائی اور بچوں کو ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ لوگ بچوں کا باپ ہونے میں اپنی خوش بختی محسوس کرنے لگے. لیکن آج حالات پھر بدل رہے ہیں. پوری دنیا میں بڑی خاموشی کے ساتھ یہ حالت پھر سے زندہ ہو رہی ہے. اس کا علاج پیغمبر امن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر ہی ہو سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ابو داؤد حصہ 4 صفحہ نمبر 337 پر فرمان مصطفیٰ ہے جس کے پاس بیٹی ہو اور اس نے اسے زندہ درگور نہ کیا اور نہ ہی اسے حقیر جانا اور نہ ہی اپنے بیٹوں پر بیٹیوں کی ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. پیغمبر امن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے برابر حسن سلوک کیا جائے، ان کی تربیت و تعلیم میں بیٹوں کو مثل کوششیں کی جائے اور بیٹیوں کو کہیں بھی یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ بیٹے ان سے زیادہ عزیز ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آلى ثلاث بنات فأدى لهن وجوزهن وأحسن إليهن فله الجنة. جس نے 3 بچوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا، ان کا نکاح کر دیا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا، اس کے لیے جنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ بیٹیا زحمت نہیں بلکہ شرابہ رحمت ہے. جس کے پاس بیٹیا جس قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا نصیب اسی قدر روشن ہوتا ہے. آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیا باپ پر بوجھ ہے. یہ ان کا خرافاتی ذہن ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رحمت برستی ہے. بیٹی جب خاندان میں ہوتی ہے تو دلوں پہ راج کرتی ہے، بھائی بہن کے لیے سچی اور مخلص دوست بن کر رہتی ہے، ماں کا بازو بن کر رہتی ہے، بیوی بن کر ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے. اور جب ماں بن جاتی ہے تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ خدا جنت کو بلا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے میرا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی طرح بیٹوں کی پرورش بڑی دھوم دھام کے ساتھ کرنی چاہیے، انہیں اچھے ادب سکھانا چاہیے، انہیں بہترین تعلیم فراہم کرنی چاہیے تاکہ بیٹی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے. بیٹی کی پیدائش پر کبھی مغموم نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر سے کہنا چاہیے میرے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیٹیوں کو رب نے رحمت بنا کر اس سرزمین بھیجا، مگر آج بھی لوگ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے. بیٹا اور بیٹی میں فرق تا عمر جاری
رہتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہی ہوں، بیٹی کی پیدائش کو عورت کی غلطی مانا جاتا ہے۔ عورت بیٹی کو جنم دے تو وہ عورت بہت اچھی ہے، اور وہی عورت بیٹی کو جنم دے تو یہ اس کا ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر سزا بیٹی کے ساتھ ساتھ ماں کو ملتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کبھی کبھار طلاق کا باعث بن جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ہے جہیز۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے ملک میں مسلم سماج کی شادیوں میں اس غلط اور شریعت کے مخالف رسموں نے اتنا زور پکڑا ہوا ہے کہ سب اس کے سامنے مجبور نظر آتے ہیں۔ عالم ہو یا ظاہر، امیر ہو یا غریب، سب اس رسم کے آگے ہتھیار ڈال رکھے ہیں۔ جب مردوں کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست اور ذمہ دار بنایا ہے تو پھر شادیوں اور مردوں کے لباس، ان کے مہمان، بن بلائے باراتی، ان کا کچن اور بیڈ روم کا سارا خرچ لڑکی کے والدین پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ پرمپرائیں دور نبوت، دور صحابہ کے سراسر الٹ مخالف ہے۔ اس دور میں یہ سارے اخراجات لڑکی کے والدین اور ان کے ولی انجام دیتے تھے۔ یہی بیجا فرض اور جہیز کا بوجھ لڑکیوں کی وراثت میں ظلم کا سبب بن رہا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ اس کی شادی میں بہت خرچ کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری کنیزوں، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ سب ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اسلامی نظام سے آخر ہم اتنے متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ کون سی مجبوریوں نے ہمیں اسلامی نظام پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے؟ ہر شخص کو چاہیے اپنی زبان کھولے، شریعت کے مخالف اس سماجی بندھن کو توڑنے کے لیے آگے آئے اور مذہب اسلام میں بیٹیوں کے جو حقوق مرتب ہے وہ انہیں دلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔